ہم نے مر جانا ہے میرے دوستوں، یہاں سے چلے جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ زندگی کو اس طرح سے سمجھ کے گزارو کہ بس گئے کہ گئے۔ یقین کریں یہ جمعہ پچھلے جمعہ یہاں بات ہو رہی تھی، آج پھر جمعہ آ گیا ہے، کہاں گئے پچھلے 7 دن، 20 والے 7 دن کہاں گئے؟ ایک 1.25 سال پہلے ایک بندے سے انگلینڈ میں میری بات ہوئی تھی، میرے کچھ پیسے دینے سے دسمبر سے دوں گا، دسمبر 23 میں دوں گا۔ میں کہا 1.25 سال ہے، بس 1.25 سال اس سے پہلے دے سکتا، تو دسمبر آ گیا ہے۔ 1.25 سال پہلے سوچ رہا ہوں یار 1.25 سال بعد تو پیسے دے گا، کیسے آئے گا وہ؟ زندگی گزر رہی ہے، عقل سے زندگی گزارو میرے دوستو، سمجھ کے زندگی گزارو، انے وہاں نہیں، جاہلانہ زندگی نہیں گزارو، عقل سے زندگی گزارو، عقل سے۔ اور عقل سے زندگی کیا ہے؟ عقل سے زندگی گزارنا یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو، یہ ہے عقل مندی۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوگا خدا کی قسم۔ کتنے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دعائیں یہ وہ ہماری دعائیں ہم وظیفے کر رہی ہیں، اور جو مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا کتنے سال ہو گئے بٹ صاحب دعائیں دسی کوئی اثر نہیں کر رہی ہے، اثر نہیں۔ تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں فجر کی نماز پڑھ رہے کیا جی قضاء ہی پڑھ لینے ہیں۔ اے میرے بھائیو میرے دوستو، جو فجر کی نماز مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے، سن لو غور سے، جو فجر کی نماز اٹھ کے مسجد میں نہیں پڑھتے، اب یہ جو مرضی عمل کر لیں زیرو ہے۔ ساری رات تہجد پڑھیں، ساری رات قرآن پڑھیں، روز روزہ رکھیں، کوئی گناہ نہ کریں، فجر نہیں پڑھتے مسجد میں جا کے زیرو۔ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ کی عادت شریفہ تھی کہ نماز پڑھا کے منہ پیچھے کر کے بیٹھ جاتے تھے، منہ پیچھے کر کے دیکھتے۔ ابھی دیکھو نا امام نماز پڑھاتے ہیں تو منہ پیچھے کر لیتے ہیں، تو پیچھے کو کر رہے ہیں، منہ کے کر ادھر کو کر رہے تھے، وہ کرنا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، وہ پیچھے منہ کر کے دیکھتے تھے کیا کہ کیڑا کیڑا نماز سے نہیں آیا، یہ دیکھتے تھے کون ہے، کچھ کوئی ابسینٹ تو نہیں ہوگا صبح۔ ایک صحابی رسول نوجوان جوان دیکھا فجر پہ نہیں ہے تو نماز پڑھا کے دیکھا وہ کہاں ہے، اٹھ کے فوراً اس کے گھر چلے گئے، فوراً نہیں، یہ نہیں کہ بات جاؤ، اس کے اٹھ گھر چلے گئے، نماز پہ کیوں نہیں آیا، فجر پہ کیوں نہیں آیا؟ ماں نے کہا کہ امیر المومنین ساری رات نفل پڑھتا رہا، ساری رات نفل پڑھتا رہا، تو اس کو بہت زبردست نیند آئی تھی، جو ہی اذان ہوئی تو گھر میں نماز پڑھ کے سو گیا، گھر میں سو گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہن اس کو کہہ دینا ساری رات آرام سے سویا کرے، مسجد میں آ کے فجر کی نماز پڑھے، یہ زیادہ اجر والی ہے۔ ساری رات تہجد پڑھنے سے زیادہ اجر اس بات کا ہے کہ فجر آ کے مسجد میں پڑھے، رہنے دے تہجد نہ پڑھے۔ ہم اس کو کچھ سمجھ رہے ہیں؟ مان سے بتاؤ، کوئی سمجھ رہے اس بات کو کہ کیا چیز ہے یہ فجر کیا ہوتی ہے؟ کوئی کر اٹھ کے پڑھ لیجیے یا گھر سے پڑھ لیجیے۔ نماز سارے مسائل کا حل نماز ہے، سارے مسئلوں کا حل نماز ہے۔ ہم سمجھ رہے اس بات کو؟ کیونکہ ہمارے مسئلے نماز حل کر ہی نہیں۔ کتنے لوگ اپنے جتنے بیٹھے یا سن رہے ہیں بتاؤ، جنہوں نے یہ سمجھ کے پڑھا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ میرے ساتھ دو بدو ہے اس وقت، جب میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہہ رہے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ سنتے میں سنتا ہے اللہ کی اس بات، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی بات سنی، وہ اللہ تمہیں جواب دے رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے بندے اور میرے درمیان ہے۔ یہ اللہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، بیچ میں تم پوز ہی نہیں دے رہے، میری بات سنی ہی نہیں، اپنی ماری جا رہے، اور میری تو سنو۔ آج کے بعد یہ دیکھنے سننے والے اس طرح نماز پڑھ کے دیکھنا الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ کا جواب سننا الرحمن الرحیم، پھر اللہ کا جواب سننا مالک یوم الدین، پھر اللہ کا جواب سننا۔ اس طرح سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر نماز کا مجھے بتانا کہ کیا ہوا، پھر بتانا نماز کیسی تھی۔ ہم نے آج تک اس بات کو سمجھا ہی نہیں۔ نتیجہ کا کیا نکلے تم وہ کریں گے، لیکن اللہ کریم ذات ہے، اللہ اس طرح کی نماز پڑھنے والے کی بھی حاضری لگا لیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ فیل کر دے، ایسا نہیں کرتا، پھر کہتے چلو حاضری لا دے۔ جب وہ کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ جواب بیچ میں جواب دینے لگتے تو سنتا ہی نہیں،
اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے حاضری لا لو, چلو کوئی جو میں نے دینا تھا وہ نہیں ملے گا, اس سے حاضر لگے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ کی بات مانی کب ہے ہم نے؟ میں نے پچھلے دفعہ کہا تھا, کہتے جی اپنا وہ فلسطین میں یہ ہو گیا ہے تو کہتے دعائیں اثر نہیں کرتی. وہ دعائیں کہاں مانگی دعائیں, کہاں مانگی دعائیں؟ قنوت نازلہ پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے لوگ جنگ خندق میں, جبکہ سارے یہود سارا پورے کا پورا عرب آگے باہر بیٹھا ہوا تھا, یہودی مل گئے تھے, اندر تھوڑے سے لوگ تھے, خندق کھودی ہوئی تھی. لوگوں نے آگے کیا کہا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ یہ تو ہم گئے, ہمیں خوف سے ہمارے کلیجے دل کو آ گئے ہیں, بنے گا کیا؟ سارے باہر اکٹھے ہوئے ہیں, اندر والے بھی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں, بچے ہمارے اکیلے ہیں, ہمارا بنے گا کیا؟ جو ہونا ہو جائے, کوئی ایسی دعا بتا دیں ہمیں دل کو سکون مل جائے. تو اللہ کے نبی نے کیا بتایا تھا؟ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. یعنی اللہ کے نبی نے دعا بتائی تھی. اب ہم تو جنگ میں وہاں نہیں جا سکتے, دعا تو پڑھ سکتے ہیں. یہ پڑھو اللہم استر عوراتنا, یا اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال, وآمن روعاتنا, میری پریشانی کو, میرے غم کو, میری تکلیف کو امن سے بدل دے. تو یہ دعا پڑھنی شروع کی تھی صحابہ نے, تو اللہ نے آندھی چلا دی. ایسی آندھی چلائی کہ گھوڑے اڑنے لگ گئے, ایک دوسرے میں ٹکرانے لگی چیزیں, خیمے اکھڑ گئے, ایک دم تہس نہس مچ گیا. اللہ آج بھی وہی ہے, عمل تو کر کے دیکھو. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, اتنی سی بات ہے. گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لو, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پڑھ لو. جو پڑھ لے گا تو ایک فرشتہ ساتھ ہی اس پہ مقرر ہو کہتا ہے کہ تیری حفاظت ہو گئی. ہو جائے گی نہیں, تیری حفاظت ہو گئی, تیری کفایت ہو گئی, تیری ہو گئی, کفایت بھی ہو گئی, حفاظت بھی ہو گئی. اور اللہ نے شیطان کو تجھ سے دور کر دیا, اور جو کام تو جا رہا ہے وہ کام ہو گیا. جا, اتنا نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ زندگی ہے میرے دوستوں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں ابھی ایک اور دعا بتاؤں گا, لیکن آج نہیں بتاتا کیونکہ وہ آپ کی زیادہ دعائیں ایک ہی یاد کرنا, وہ اگلے دن بتاؤں گا انشاءاللہ. اگر زندگی رہی وہ گھر سے نکلتی کی دعا ہے, وہ سارے مسئلوں کا حل ہے, اس میں مجھے یاد کرانا میں بتاؤں گا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شارٹ کٹ مانگتے ہیں, شارٹ کٹ. میں اکثر کہتا ہوں کہ بدھو والا پنڈ بونگے نے لوٹیا سے, بدھو والا پنڈ بونگے. ابھی میں کل مجھے کسی نے اس نے یہ متین بھیجتا ہے, اس نے بھیجا کہ ایک آدمی ہے لاہور میں, نیکیاں فار سیل ہے, نیکیاں بیچ رہا ہے, نیکیاں بیچ رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں میرے کو نیکیاں بہت زیادہ اکٹھی ہو گئی ہیں, کسی کو اگر چاہیے تو مجھ سے بائی کر لے, بائی کر لے. اور لوگ بائی کر رہے ہیں. مزیداری کی بات یہ ہے, لوگ اس سے بائی کر کے, نہیں آپ کا کوئی باؤ داد اوپر چلے گئے ہیں, ان کے پاس نیکیاں نہیں تھی, مجھ سے بائی کر کے بھیج دو, سینڈ کر دو. اور لوگ سینڈ کر رہے ہیں. مجھے اس نے ابھی متین نے کہا بھائی جان وہ لوگ نیکیاں اس سے خرید رہے ہیں, لیکن پولیس نے اس پہ 420 کا پرچہ کر کے اسے گرفتار کر لیا. میں نے کہا بالکل غلط گرفتار کیا پولیس نے, ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے. ان کو گرفتار کرو بے شرموں کو جو نیکیاں خرید رہے ہیں, ان سے جا کے ان پہ پرچہ ہونا چاہیے. کہ تم اس لیول کے جاہل ہو, تمہاری جہالت میں تمہیں 2000 سال قید ہونا چاہیے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نیکیاں خرید رہے ہیں. بتاؤ, شارٹ کٹ, لمبی بات نہ بتاؤ, ایک دن بتاؤ کوئی ایسا کہ جس نے ساری رات عبادت کر لیں, پھر پورا سال کیا کریں, چل. ایسا دین بتاؤ. جبکہ ہمارا دین کہاں شروع ہوتا ہے؟ ہمارا دین پیدائش سے شروع ہوتا ہے, موت تک جاتا ہے. اتنا سارا اسپین ہے, بس اس میں ذرا سا سمجھ کے زندگی گزار لو, جو کہا گیا وہ کر لو, مسئلہ ختم ہو جائے. تھوڑا سمجھ کے کر لو اس کو, جو کہا گیا وہ کر لو. کوئی مشکل کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں, آسان زندگی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کوئی ہے سیکھنے والا, کوئی سیکھے اس بات کو کہ میرے نبی نے کیا بتایا تھا. میرے لیے آئے تھے, اللہ نے مجھے بتایا تھا. یہ قرآن میرے لیے ہے, آپ اللہ کے لیے نہیں ہے, میرے لیے ہے قرآن. اتنی خوبصورت باتیں اللہ نے بتائی ہیں, خدا کی قسم. ایک ایک بات, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور اللہ تو مہربان ہے بندوں پہ, اللہ تو کرم کرنا چاہتے ہیں. اللہ کسی کو ناکام کرنا نہیں چاہتے. میں آج اللہ سے رات کو دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے آپ ایک بات بتا. کسی کو دل کرتا اللہ سے باتیں کرنے, اللہ کہتے ہیں مجھ سے باتیں کیے. دعا اصل میں بات ہی اللہ سے, یہ نہیں اللہ سے باتیں نہیں. یا اللہ
یہ کتنی بڑی مخلوق ہے، یہ کتنی بڑی مخلوق ہے. 7-8 بلین لوگ اس پہلے کتنے آئے، کتنے چلے گئے، بعد میں کتنے آئیں گے. میں نے کہا یا اللہ مجھے آپ بتائیں، مجھے آپ بتائیں، یہ سارے اگر آپ جنت میں بھیج دیں تو کیا آپ کی جنت ختم ہو جائے گی؟ سارے، کوئی بندہ جہنم میں جائے ہی نہ، سارے جنت میں چلے جائیں تو کیا آپ کی جنت محدود ہے؟ یہ ختم ہو جائے گی؟ جس طرح یا اللہ آپ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح آپ کی مخلوقات کی چیزیں لامحدود ہیں. ہم گندم کھا رہے ہیں، گندم کھاتے ہیں، گندم کھا رہے ہیں، ایک دانہ بیچتے ہیں، اس میں جو اور کئی نکل آتے ہیں، 700 دانے نکل آتے ہیں، پھر وہ کھاتے ہیں، پھر ایک دانہ، پھر نکل ہی جا رہے ہیں، کبھی ختم ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے خزانوں میں لامحدود نعمتیں، لامحدود. میں نے کہا یا اللہ آپ کے پاس تو لامحدود ہے، یہ سب کو معاف کر دے، سب کو ہدایت دے دے، سب کو کیا جائے، آپ کا کیا جائے گا؟ کیا لوگ جہنم میں جلیں گے، تکلیف میں ہوں گے، آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ آپ کا کیا فائدہ ہے؟ جان ایک ہمارا دوست انتقال ہو گئے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، دیسی آدمی تھے، جٹ بوڑھ تھے. وہ کہیں بابا صاحب میں آج رات دعا منگی اللہ کو، وہ دیپال پور رہنے والے تھے. میں آج اللہ پاک نے کیا کہ یا اللہ سارے نوتے آنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی گناہ ہے، ذخیرہ نہ کریا کرو. سب نوتے کہنا ذخیرہ اندوزی گناہ ہے، تو آپ تو ہدایت دا ذخیرہ کیٹی بیٹھا دے روکا رو. یعنی لوگوں کو تو آپ کہہ رہے ہو کہ ذخیرہ اندوزی گناہ ہے، تو آپ نے ہدایت کا ذخیرہ کیا، دے دو لوگوں کو، سب کچھ دے دو، ہدایت کیا ہے؟ وہی باتیں کیا کرتے ہیں. میرے دوستوں صرف نماز سیکھ لو، باقی اور کچھ نہ، صرف نماز ایک چیز سیکھ لو، سارے مسئلے ختم ہو جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 نمازیں منافقوں پہ بھاری ہیں، ایک عشاء اور ایک فجر. یہ منافق پہ بھاری ہے. منافق پہ کیا مطلب ہے؟ کہ جو تو منافق ہے یہ مسجد میں نہیں آئے گا. اب جس کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے منافق ہے، تو آپ جا کے مسجدوں میں دیکھ لیں. ہماری مسجد میں صبح میں جب جاتا ہوں تو بڑی مشکل سے ایک صف پوری ہوتی ہے، پھر بڑی مشکل سے وہ لوگ آتے آتے وہ 1.5-2 صفیں پوری ہو جاتی ہیں، پھر وہ آگے آدھے اگلی نمازیں پوری کر لیتے ہیں. آج کل بھی فجر نہیں پڑھ سکتے، پھر کب پڑھو گے؟ 5:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے یار. وہ بندہ سو کے بھی تھک جاتا ہے. اتنا بھی کیا ظلم ہے، کہ میرا مطلب ہے اتنا بھی کیا لاپرواہی ہے، اتنا بھی کیا لائٹ لے رہے ہو اللہ کو. تو اس طرح نہ کرو. اس طرح کر کے تو پھر اللہ سے گلہ کرو تو یہ نہیں چاہیے. قنوت نازلہ پڑھ نہیں سکتے؟ کیا ہے؟ کتنی قنوت نازلہ پڑھ لو روز یار، ہر نماز کے بعد ایک پڑھ لو، کتنی 2 منٹ بھی نہیں لگتے. پھر دیکھو اللہ کے فیصلے کیسے اترتے. اعمال کی طرف دل کرو تو صحیح، اعمال کی طرف آؤ تو صحیح. پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی وہی اللہ ہے جو پہلے دن تک وہی اللہ ہے. اللہ کا کمزور نہیں ہو گئے، وہی اللہ ہے. ہم نے بدل لیا ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح اللہ ہمارے مطابق اپنے فیصلے اب چینج کر لے. کہ ان حالات ہی ایسے ہو گئے، اب تو حالات ایسے. دیکھو میرے دوستوں، میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کہتا ہوں آپ سے کہ دیکھو، اگر ہم نے آنکھ نہ کھولی، اگر نہ جاگے، تو اگلی نسلوں کی آپ کی خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے. جو پورے لیول کی محنت ہو رہی ہے نا، اس میں خیر نہیں ہے.